خبر جو ہے 249 کے والے سے آئی، الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنا دیا اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے درخواست دی تھی کہ یہاں پر ری کاؤنٹنگ ہو اس حلقے میں۔ اب ری کاؤنٹنگ تمام جو جتنے بھی یہاں پہ پولنگ اسٹیشنز تھے ان پہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوگی، اور یہ ری کاؤنٹنگ ہوگی 6 مئی کو، یعنی کہ پرسوں، اور جمعرات کے روز یہ ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ واقعتاً یہی ایک طریقہ کار صحیح ہے، جہاں بھی الیکشن ہو وہاں پہ ری پولنگ ہے، ری کاؤنٹنگ ہو، یا پھر حکومت جو ایک اندیا دے چکی ہے کہ جی آئیں بیٹھیں انتخابی اصلاحات کر لیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو استعمال کریں، اس پر بات کرتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے یہ سلسلہ بار بار جو ایک دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں۔ رانا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ عثمان سعید بسر صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا احسان صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آج مفتاح اسماعیل صاحب کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے۔ ایک طرف تو آپ نے یہ درخواست بھی دی، دوسری جانب آپ نے کہا کہ اختیار تمام چیزیں جو ہیں وہ فوج کے حوالے ہونی چاہیے، اداروں کے حوالے ہونے چاہیے۔ ایک طرف تو اداروں کو آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، پھر دوسری جانب آپ اداروں سے ہی کہتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ تضاد نہیں ہے آپ لوگوں کے اپنے بیانات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا فیصلہ خوش آئین ہے، اور اس کی جو بیسس بنی وہ یہی تھی کہ 167 فارم 45 ایسے تھے کہ جن کے اوپر ایک بھی پولنگ ایجنٹ کے جو تھے وہ سگنیچر نہیں تھے۔ دوسرا، کسی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو فارم 46 جو کہ کتنے بیلٹ پیپر اور اسٹامپ پیپرز استعمال ہوئے اور کتنے واپس ہوئے وہ ایک بھی کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا گیا، اور 30 ایسے فارم 45 تھے جن کا جو ریزلٹ جو ہمیں ملا وہ مختلف تھا اور جو آر او آفس میں سبمٹ ہوا وہ مختلف تھا۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ بھی مثبت آئیں گے۔ تو آپ کا جو سوال کہ جو الیکشن کی جو ریفارمز ہیں، دیکھیں کل احسن اقبال صاحب نے بھی بیان دیا، انہوں نے یہی جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، جو کہ ریگولیٹر ہے، الیکشنز کراتا ہے اور ساری مینجمنٹ اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ اگر جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مشینز آنی چاہیے ہیں یا کوئی نئی جدید ٹیکنالوجی ہے تو وہ ساری مشاورت کے اندر الیکشن کمیشن کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ اپنی جتنی بھی انہوں نے لائم بنایا ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیں، وہاں جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے، اور وہاں ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور پھر جو ہے وہاں سے جو کنسنسس ڈیولپ ہو جو کہ ایک الیکشن ریفارمز کرنا تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، تو پارلیمنٹ میں یہ معاملہ آپ تو خود کہتے ہیں پارلیمنٹ کو فعال کیا جائے، آج حکومت یہ کر رہی ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں ہمارا یہ جو موقف ہے اسے پارلیمنٹ اینڈ ریزلٹ جو لیجسلیشن کرنی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی کرنی ہے، لیکن ایک ڈیبیٹ کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اندر ٹیکنیکل رائے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس ادارہ جو کہ ریگولیٹر ہے جو سمجھتا ہے اس معاملات کو اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا جائے اور اس کو یہ ساری تجاویز دی جائیں۔ وہاں باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی تجاویز اپنی دیں، اور جب کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ جو پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ پارلیمنٹ میں دیا جائے اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہو۔ تو یہ ایک بہتر عمل ہوگا رادر کہ آپ اپنے جو نکات ہیں وہ ہمارے پہ نافذ کریں اور ہمیں دھمکی دیں کہ آپ جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے وہ آپ ان کو نافذ کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ نہیں، ابھی خیر حکومت نے ایسی کوئی دھمکی تو دی نہیں ہے۔ خیر میرا دوسرا سوال بھی آپ نے شاید سن لیا ہوگا، جو مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان سامنے آیا تھا، میں چاہتی ہوں اس پر بھی ذرا آپ کلیئرفیکیشن دے دیں کہ ایک طرف تو اداروں پر تنقید کرتی ہے مسلم لیگ نون اور پھر اداروں سے ہی چاہتی ہے کہ وہ اپنے انڈر آبزرویشن میں تمام تر معاملات کو دیکھیں۔ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بات کی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فوج کو مدعو کیا جائے، ان کا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ رینجرز کو بلایا جائے اور ان کو پولنگ کا جو ایریا ہے اس کے اندر نہ لایا جائے، ان کو باہر کھڑا کیا جائے اور وہ اس کو باہر رہ کے پولنگ کا جو عمل ہے اسے باہر رہ کے کھڑے ہو کے اپنے جو ہے وہ لائبل کریں تاکہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے انتظامات ہوں۔ ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ جو فوج ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پولنگ کے اندر یا جو الیکشنز کی جو کاؤنٹنگ ہے یا پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ کوئی لنکیج ہو یا اس طریقے سے کوئی ان کے معاملات اس کے اندر انوالو ہو، یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے۔ چلیں آپ شاید زیادہ بہتر سمجھ گئے اور کسی کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہنا چاہتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا کہنے کا۔
چلے آپ کی پارٹی کا یہی موقع ہے. میں مفتاح اسماعیل صاحب کے بیان کی بات کر رہی تھی. اچھا عثمان سعید بسرا صاحب, ایک طرف تو یہ ری کاؤنٹنگ کا حکم آیا الیکشن کمیشن کا, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ری پولنگ ہو, یعنی کہ وہ مطالبہ ڈسکا میں مسلم لیگ نون کا تھا آج پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو آخر یہ معاملات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ اور جب بھی کہیں پولنگ ہوتی ہے, خیر اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی کہ 249 میں تو آپ کا نمبر ہی 5واں تھا, اور آپ لوگ تو ٹی ایل پی سے بھی کم ووٹ لے کر یہاں پر سامنے آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ری پولنگ اگر ہوتی ہے آپ کے مطالبے پر تو اب آپ لوگ اوپر آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا سمیہ. آج بڑے عرصے بعد میں نے آپ کے پروگرام میں کچھ لطیفے بھی سنے ہیں. اچھا, جیسے پسندیدہ پروگرام کرتی ہیں. اچھا دیکھیے, ابھی آپ نے کہا الیکشن ریفارم کی بات کی, اور کس طرح سے ایک کلا بازیاں کھاتے ہوئے نظر آئے مسلم لیگ نون کے یہاں پہ اسپوکس پرسن. مجھے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کا ایک ہی چھوٹا وہ منافقت ہے. یہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر قائم ہے. تک یہ کہتے تھے فوج کو گالیاں دے رہے تھے, کل تک کہہ رہے تھے فوج ڈبہ چور ہے, کل تک کہہ رہے تھے جی رینجرز کی کیا ضرورت ہے, جی ان کا کیا کام ہے فوج کے انتخابی معاملات کے اندر. آج آپ نے دیکھا کہہ رہے ہیں جناب بسرا صاحب آپ کے پیچھے شور بہت ہے. بسرا صاحب آپ کی آواز مجھے ٹھیک سمجھ نہیں آ رہی, شور بہت ہے. میں چاہوں گی وہ شور ذرا کم ہو جائے جو آپ کے پیچھے سے ہمیں آ رہا ہے. نہیں, ابھی آپ کو میری آواز کلیئر ہوئی؟ جی 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 بہتر ہے. اچھا نہیں سمیہ, آپ کی میرے خیال میں سسٹم میں کوئی مسئلہ, میرے پیچھے بالکل کوئی شور نہیں ہے. اچھا جی بولیے گا بسرا صاحب. ابھی صحیح ہوئی آواز؟ جی جی جی. اچھا دیکھیے سمیہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مسلم لیگ نون کا منشور ہے منافقت اور جھوٹ. اتنی منافقت اور جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں کہ اب پاکستان کے لوگ اور بچہ ان کو جان چکا ہے کہ یہ ان کی پالیٹکس جھوٹ پہ کھڑی ہے. کل تک فوج کو گالی دیتے تھے, انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے ہر کارکن کے ذہن میں فوج ڈبہ چور ہے, فوج الیکشن جو ہے اس کو رک کرتی ہے, فوج الیکشن کے رزلٹ بدلتی ہے. آج کہہ رہے ہیں کہ فوج کو لے آئیں ہمارے الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جس انتخابی اصلاحات کے لیے ابھی پرسوں ان کی جو سب سے بڑی خائن خاتون ہے جو سزا یافتہ ہے مریم, اور جس کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ماسو ہے جھوٹ بولنے کے اور پاکستان کے اداروں کو گالی دینے کے, وہ کل تک تو کہہ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے باہر آ کے جی الیکشن چوری ہوتا ہے, اس میں دھاندلی ہوتی ہے, الیکشن شفاف کریں. آج جب ہم کہہ رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر کے اندر بھی کہا تھا کہ پاکستان انتخابی اصلاحات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ دھرنے دے رہے تھے, کہہ رہے تھے ہم تو الیکشن کمیشن کو سیل کر دیں گے, بند کر دیں گے. آج بھی کہہ رہے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم جب کہہ رہے ہیں الیکشن اصلاحات کی طرف آئیں, آپ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف آئیں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ تجاویز اکٹھی کر لیں, لیکن یہ جو آپ صدارتی آرڈیننس کا بار بار کہتے ہیں نا, یہ نہ کریں. بیٹھ جائیں قائمہ کمیٹیوں میں, جس طریقے سے آتے ہیں اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹ میں لگا, جس طرح پروسیجر ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمیہ میں آپ کے پروگرام کے اندر اس کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت مسلم لیگ نون خاص طور پہ پاکستان کے بدبودار انتخابی نظام کی پیداوار ہے. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون خود ایسا نہیں چاہتی کہ انتخابی اصلاحات ہو. چلیں سمیہ میرا لاجک سن لیں, لاجک سن لیں. اگر تو یہ صاف اور شفاف انتخابات, تو انتخابات میں اصلاحات ہونی چاہیے. یہ ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, حرام کی اجازتیں بنا کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دی ہیں, ٹیٹیاں لگا ریکارڈ, دفعہ بھی انہوں نے انتخابی اصلاحات کی بات, جب انتخابی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.